السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 1 کا جو ٹاپک ریوائز کر رہے ہیں ریویژن کر رہے ہیں جس ٹاپک کی وہ اس باب کا آخری ٹاپک ہے انتخابات 2002 اور بحالی جمہوریت. ٹھیک ہے. 2002 کے اندر ملک میں انتخابات کروائے گئے اور جنرل پرویز مشرف نے 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت انتخابات میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ فوجی حکمران تھے اور انہوں نے 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا اور پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ ہونا یعنی بی اے پاس ہونا لازمی قرار دے دیا گیا. یعنی جو شخص انتخابات میں حصہ لے گا تو اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ اس کا بی اے پاس ہونا لازمی ہے. جنرل پرویز اگلی ہائیڈنگ ہے ہماری. جنرل پرویز مشرف کے لامحدود اختیارات. فروری 2003 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. لیگل فریم ورک آرڈر کیا ہے بچوں؟ لیگل فریم ورک آرڈر وہ اختیارات ہیں جو ایک فوجی حکومت جو ہے وہ ایسی آئینی جب کوئی فوجی حکومت ملک کے اندر نافذ ہوتی ہے تو وہ ایسی آئینی اصلاحات نافذ کرتی ہے جس کی توثیق جو ہے وہ عدالتوں سے حاصل کر لیتی ہے. انہیں لیگل فریم ورک کہا جاتا ہے. فوجی حکومتیں جو ہیں اپنے انتظام کی خاطر جو آئینی اصلاحات نافذ کرتی ہیں اور اس کی توثیق جو ہے وہ عدالت سے حاصل کرتی ہے انہیں لیگل فریم ورک کہا جاتا ہے. اور یہ فوجی حکومتوں کا خاصہ رہا ہے. اس کے برعکس جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ آئینی اصلاحات کابینہ سے پاس کرا کر نافذ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. انہیں آرڈیننس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. فروری 2003 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لیگل فریم ورک فوجی حکومتیں ایسی آئینی اصلاحات ہے جو فوجی حکومتیں نافذ کرتی ہیں اور اس کی توسیع وہ عدالتوں سے کروا لیتی ہیں. صدر پرویز مشرف نے یہ لیگل فریم ورک آرڈر جو تھا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے باعث صدر مملکت پرویز مشرف کو گورنروں کو صوبوں کے تینوں مسلح فوجوں کے سربراہوں کو چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کی برطرفی سمیت انہیں لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے. یعنی یہ سب اختیارات صرف ایک فرد واحد کے ہاتھ میں چلے گئے جو جنرل پرویز مشرف تھے. جنرل پرویز مشرف نے صدر بننے کے بعد اور لیگل فریم ورک جو جاری کیا اس کے تحت ان کو گورنروں کو تینوں مسلح فوجوں کے سربراہوں کو چیف الیکشن کمیشن کو اور چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی تقرری کرنے کا اور اسمبلیوں کو برخاست کرنے کے لامحدود اختیارات ان کو حاصل ہو گئے. ایل ایف او وجہ تنازع اور انتخابات 2008. اب ایل ایف او میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایل ایف او کیا ہے. لیگل فریم ورک کی شارٹ فارم ہے ایل ایف او. اور لیگل فریم ورک میں نے آپ سے کہا ہے کہ فوجی حکومتیں اپنے انتظام کی خاطر جو آئینی اصلاحات نافذ کرتی ہیں اور ان کی توسیع و عدالتوں سے حاصل کر لیتی ہیں انہیں لیگل فریم ورک کہا جاتا ہے. لیگل فریم ورک اور حکومتوں کے درمیان لیگل فریم ورک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تنازع کی وجہ بن گیا. اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی بھرپور کوششوں سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون پیدا کرنے کی بہت کوشش کی. 2003 میں اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی بے روزگاری اپنی مرضی کے افراد کا قرضہ معاف کرنے مشرف حکومت کی داخلی اور خارجی دونوں جگہوں پر ناکامی کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا
1 जनवरी 2004 को कौमी असम्बली ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फिर सदर मुंतखब कर लिया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर जनवरी 2008 में इंतखाबात का ऐलान इस शर्त के साथ किया कि पहले मौजूदा असम्बली ख़त्म होने से कबल इन्हें फिर अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब करेगी तो ही वो ये इंतखाबात करवाएंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। उन्होंने फरवरी 2008 में इंतखाबात करवाए और इंतखाबात का नतीजा ये निकला कि मुस्लिम लीग काफ जो थी वो अक्सरियत हासिल ना कर सकी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ग्रुप है मुस्लिम लीग का, इन इंतखाबात में इन दोनों जमातों को अक्सरियत हासिल हुई। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग नवाज़ है को अक्सरियत हासिल हुई और इस जमात के नवाज शरीफ जो थे वो उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये इसकी लीगल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। NFO का मतलब है फ़ौजी हुकूमतें अपने इंतज़ाम को चलाने की खातिर जो आइनी इस्लाहात नाफिज करती हैं और इसकी तौसीक अदालतों से हासिल करती हैं, इन्हें लीगल फ्रेम ऑर्डर कहा जाता है। इसके बरअक्स जमहूरी हुकूमतें जो आइनी इस्लाहात काबीना से पास करा के नाफिज करती हैं उन्हें ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।